دماغ اور جسم کا سکون 22۔ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ انسان دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون کے سرچشمے سے بھٹک جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت جس میں بہت سے لوگوں کی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے۔ عوامل، صرف 2 بڑے عوامل پر بات کی جائے گی۔ پہلا عنصر وہ رویہ ہے جو انسان کو اکثر لوگوں کی آنکھیں بند کر کے پیروی کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہر قوم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو دلیلیں پیش کیں، جنہوں نے انہیں ایک بہتر اور اعلیٰ ضابطہ حیات کی طرف بلایا، وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قلیل تعداد کے ماننے والے کیسے درست ہو سکتے ہیں، جبکہ لوگوں کی اکثریت جنہوں نے انہیں مسترد کیا وہ غلط ہے۔ جب کوئی معاشرہ سوشل میڈیا، فیشن اور کلچر کا مشاہدہ کرے گا تو وہ یقین کرے گا کہ حقیقی ذہنی سکون اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور دنیاوی آسائشات جیسے دولت، بڑا گھر، کاروبار اور کیریئر حاصل کرنے میں ہے، جبکہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ قلبی سکون صرف اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت میں مضمر ہے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے عطا کی گئی ہے۔ اس رویے سے بہک جانے سے بچنے کے لیے، جو کہ اکثریت کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھنا اور ان پر غور کرنا چاہیے جو پہلے ذکر کی گئی دنیاوی چیزیں حاصل کرتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کے تناؤ، اضطراب اور افسردگی کو کس طرح بڑھاتی ہیں اور انہیں نشہ آور چیزوں کی طرف راغب کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ خودکشی۔ دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، وہ دنیاوی آسائشوں کی کمی کے باوجود سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ دوسرا عنصر یہ ہے کہ جب شیطان کسی شخص کو یہ باور کراتا ہے کہ اگر وہ اپنی دنیاوی خواہشات کو ترک کر کے ان نعمتوں کو استعمال کرے جو اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں، تو وہ اس دنیا میں کبھی بھی خوشی اور سکون کی طرح خوش نہیں رہ سکتے۔ دماغ کا براہ راست تعلق خواہشات کو پورا کرنے سے ہے۔ اگرچہ یہ بات کسی کو بھی کم نہیں لگتی، لیکن یہ ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ذہنی سکون ایک ذہنی کیفیت ہے جو کسی کے دل میں پائی جاتی ہے۔ لوگوں کے دلوں پر قابو پانے والا اللہ ہی اکیلا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے تو اس میں امن پیدا کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو اس میں تاریکی اور تنگی کو داخل کرتا ہے۔ ان نتائج کا دنیاوی نعمتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نتائج براہ راست اس بات سے جڑے ہوئے ہیں کہ کتنا چھوٹا آدمی خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے، اور اس پر درود ہو۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے دل میں سکون ڈال دے گا۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ اور باب 13 الرعد آیت 28۔ بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا اپنے دل میں تاریکی پائے گا، چاہے ان کے قدموں میں دنیا ہی کیوں نہ ہو۔ باب 20 طٰہٰ آیت 124۔ اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا، اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی۔ وہ تفریح اور تفریح کے لمحات کا تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان کی زندگی دکھی ہوگی۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ بس وہ تھوڑا ہنسی اور پھر زیادہ روئیں، اس کا بدلہ جو وہ کماتے تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ جب خبروں، سوشل میڈیا اور دنیاوی آسائشوں کے مزے لوٹنے والوں کا موازنہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں سے ہوتا ہے تو یہ دونوں نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ایک مسلمان کو ان 2 عوامل سے بچنا چاہیے جو انسان کو دونوں جہانوں میں امن حاصل کرنے سے روکتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو اسلام کی تعلیمات کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے مضبوط ایمان حاصل کرنا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ زندگی میں صحیح راستے کا انتخاب کرے، چاہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اکثریت کی ذہنیت کی مخالفت کرتے ہیں۔ دونوں جہانوں میں ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے ادا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی قیمت۔ باب 31 لقمان آیت 33۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور دھوکے باز اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑے۔
ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔